بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید اوائل جوانی سے ہی شراب، شباب، ناچ گانے اور جانوروں کے ساتھ کھیلنے میں مشہور تھا۔ اس کے علاوہ یزید کی ظلم و ستم کی داستانیں بہت طویل ہیں جن سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ صرف مدینہ طیبہ اور بیت اللہ شریف پر حملوں کو ہی دیکھا جائے تو تاریخ میں یزید کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اتنی بڑی جسارت اور جرت کر سکا۔ اس کی ان بے باکیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اس کے حکم سے مدینہ طیبہ میں 1000 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تقریباً 700 حفاظ اور قراء کو شہید کیا گیا۔ مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے خاص مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، اور اس قتل و غاری کے ساتھ ساتھ ان 3 ایام میں جو مزید ظلم ہوا اس کے نتیجے میں 1000 خواتین بغیر خاوند کے حاملہ ہوئیں اور بیت اللہ شریف پر حملہ اس کے علاوہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے سے پہلے ایک دن امام حسین علیہ السلام اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ ابن الاسیر الکامل میں لکھتے ہیں کہ عمر بن صبیہ بیان کرتے ہیں یزید نے اپنے والد کی زندگی میں ایک حج کیا اور حج کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے ایک محفل شراب کا اہتمام کیا۔ اسی دوران امام حسین اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لے آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ یزید سے کسی نے کہا کہ اگر ابن عباس شراب کی بو بھی پالیں گے تو پہچان جائیں گے، اس لیے ان کو روک دیا گیا اور امام حسین کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ اندر پہنچ کر ان کو شراب کی بو جو ہے وہ دوسری خوشبو کے ساتھ مل کر آئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تمہاری یہ خوشبو کتنی اچھی ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یزید نے کہا یہ خوشبو ہے جو کہ ملک شام میں بنتی ہے۔ یہ کہہ کر شراب کا ایک پیالہ منگوایا اور پی گیا، پھر دوسرا پیالہ منگوایا اور کہا اے ابو عبداللہ پیو۔ تو امام حسین نے ارشاد فرمایا اے شخص تو اپنی شراب اپنے پاس رہنے دے، میں تیری جاسوسی کرنے نہیں آیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی خطا اور غلطی پر نادم ہونے کے بجائے یزید نے کچھ اشعار پڑھے جو یزید کی بے شرمی پر کامل ثبوت ہیں۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے دوست سخت تعجب ہے، میں تجھے جوان لڑکیوں، خواہشات، شراب اور طرب کی دعوت دیتا ہوں اور تو نہیں مانتا، اور انہی چیزوں پر عرب کے سردار جمع ہیں، اور انہی نازنین عورتوں میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے تیرے دل پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ میرے دل پر نہیں بلکہ تمہارے دل پر اس نازنین نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید بدبخت میں مزید فرعونیت اور قارونیت نے مزید رنگ پکڑا اور اس نے شیطنت اور بدکاری میں اضافہ ہو گیا اور وہ نشہ اقتدار میں مزید دھت ہو گیا۔ شرابی تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اب ستیلی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری پر اتر آیا۔ الغرض وہ عیوب اور نقائص کا مجسمہ بن گیا اور اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی وجہ سے لوگ خصوصاً اہل حجاز اس کے سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، جس کی وجہ سے اس نے پاک شہر مدینہ طیبہ کو تباہ کرنے کے لیے حملہ کیا اور اپنی سیاہ کاریوں میں مزید ایک باب کا اضافہ کیا۔